آپ کو لیے چلتے ہیں میدان جہاں پر امیر مقام جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. عمران خان صاحب واقعی لوگوں میں شعور بھی آ گیا ہے. یہ ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں آج دیکھو یہاں کے بکے گی عوام کی شعور کو کہ کس طرح آپ کے اس بیٹ کو ریجیکٹ کیا اور مسترد کیا. آپ کے لوگ جو جلسہ کرتے اسی دن یہاں چیف منسٹر اس حلقے میں آیا تھا اور میں وہی سوشل میڈیا پر اس پر دیکھ رہا تھا وہ خالی کرسیاں اور وہی اتنی دور دور کرسیاں لگائی تھی. کوئی 1000 لوگ نہیں تھے, اس سے 10,000 بنانے کی کوشش کی تھی. آج دیکھو کہ لوگ کس طرح ہے اور کس طرح ہر جگہ سے ایک عوام کا سمندر ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں تو واقعی لوگوں میں شعور بھی ہے اور بیداری بھی, اور وہ یہ کہ آپ کی چھٹی کر دیے, آپ کی آگے چھٹی کر دیے کہ آگے آپ کا اور نہیں چلنا ہے. عمران خان صاحب کتنی آپ نے کیا کیا, میں آپ کی کیا کون سی باتوں کو یاد کروں گا. آپ کا یہاں سے مجھے پتہ چلا کہ اس علاقے کا وزیر تعلیم بھی ہے. اس علاقے سے جو آپ کا ایم پی الیکٹو ہے وہ تعلیم کا وزیر بھی ہے. اس نے تعلیمی ایمرجنسی بھی نافذ کی ہے اور اس نے مفت تعلیم بھی عام کیا ہے, اور اس نے اس طرح کارنامہ کیے. ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ بنو میں گیا ہے سکول کے انسپیکشن کے لیے, اور بنو میں پشاور سے ہیلی کاپٹر میں گیا ہے اور ہیلی کاپٹر کا خرچہ کتنا آتا ہے 20 لاکھ روپے. تو اسی کو تبدیلی کہتے ہیں, اسی کو چینج کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے کے لیے یہ قوم کا خزانہ 20 لاکھ کا ضائع کر دے اور وہی جائے. یہ چینج ہے اور آپ کی یہ تبدیلی ہے. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو چینج کو, یہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی تبدیلی کو اور مسترد کر دیتے. میں کہتا ہوں کہ جو بیداری اس پشاور پورے ویلی میں آئی ہے, اگر ہم نوشہرہ جاتے تو وہی بھی عوام کا سمندر. ہمارا 15 کو بھی نوشہرہ میں جلسہ ہے انشاءاللہ تعالی, آپ دیکھیں گے عوام کا سمندر. کل بھی جو ہم گئے اور وہی جو سابق ڈسٹرکٹ ناظم نے اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت جوائن کیا. اگر ہم پشاور میں جاتے ایک ہی جگہ نہیں, ابھی آپ دیکھیں گے سوابی میں جتنی بیداری آئی اور آپ کی اس مردان میں. میں کہتا ہوں یہ بات ہوئی جمشید صاحب کی شمولیت کے بعد, خان اکبر صاحب کی شمولیت کے بعد, اور ابھی ایاز صاحب ہمارے بھائی کی شمولیت کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور یہ مردان کے عوام یہ انہیں تہیہ کر رکھا ہوا ہے. یہ مردان کے عوام نے اسی دفعہ تہیہ کر دے گئے کہ یہاں صرف میاں نواز شریف کا نام چلے گا اور صرف شعر ہی شعر چلے گا انشاءاللہ تعالی. 2018 میں یہ شعر ہی چلے گا. یہ عوام کا یہ ابھی کوئی رکوا ہی نہیں سکتا. یہ جو میں عوام کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں کہ گراؤنڈ ابھی تنگ پڑ گئے. یہ ایک تاریخی, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کے ساتھ کے پی کے میں اور اس پشتون بیلٹ میں اور اس پشاور ویلی میں وہی تاریخی پاکستان کے زمانے میں جو لوگ نکل آئے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلم لیگ کی حکومت ہو, تو آج تو میں وہی چیز دیکھ رہا ہوں. جس طرح ہم جا رہے تو عوام ہی کا سمندر ہے, تو ایک کوئی رکوا نہیں سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ آئے گا. اور کیا آئے گا, یہ لوگ چاہتے کہ اس پختونوں کی سرزمین پر بھی ترقی اور ڈیولپمنٹ ہو. یہ چاہتے میاں نواز شریف صاحب کا ایجنڈا, یہ چاہتے کہ یہ ملک کے لیے کیا کر رہے
اس نے کتنے کتنے چیلنجز کا سامنا کیا. یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی جو اس طرح وقت تھا کہ کوئی یہاں نکل نہیں سکتا تھا, اس کی پالیسیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اگر آپ کراچی جاتے وہی بھی آپ کو امن ملے گا, اگر آپ یہاں گھومتے پھرتے ہیں آپ کو بھی امن ملے گا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں معاشی استحکام ہو, اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ میں پہلی دفعہ وہ ڈالر جو روزانہ اوپر جا رہا تھا ابھی اسحاق ڈار صاحب نے وہی بند کر کے رکھا ہوا ہے, بلکہ وہ نیچے آ رہا ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تاریکیوں کا خاتمہ ہو. یہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سی پیک جیسے بڑا منصوبہ آ جائے کہ اس پوری ملک کا ترقی ہو. ماشاءاللہ بھی آپ لوگوں نے بھی وہی جو کل اس پر تنقید کر رہے تھے ابھی اس کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ واقعی یہ سی پیک اس طرح منصوبہ ہے کہ پاکستان کی پوری عوام کی تقدیر بدل دے گی. تو یہ وجہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف کو اور اس کی ٹیم کو اور اس کو اس کے ایجنڈے کو اس لیے ساتھ ہی دے رہا ہے, اور وہی نام نہاد کہ اس کا اپنا نہ کوئی سوچ فکر ہے اور نہ کوئی اس کا ایجنڈا ہم نے دیکھ لیا, اس کے ساتھ نہ کوئی تعمیر اور ترقی. ہمارا ایجنڈا ہے کہ جہاں جاتے وہی کچھ دے کے آتے. آج میں مردان آ رہا تھا تو سب سے پہلے تو مردان میں پورے مردان کے لیے ایک بڑے پائپ لائن کا وہی آن کر دیا, افتتاح کر دیا کہ وہی پریشر کا مسئلہ تھا, وہی دباؤ کا مسئلہ تھا, کروڑوں روپوں کا منصوبہ وہی مکمل کر کے وہی اس کا افتتاح کر دیا. تو ہمارا سوچ فکر آج اگر آپ کے پاس آئے تو بھی کچھ دے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. ہمارا سوچ فکر اور ایجنڈا ہے اور زندگی کا مقصد ہے کہ یہ حکومت ہے, یہ بجٹ عوام کے لیے اور اسے عوام کو فائدہ ملنا چاہیے, اور انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں گے. ہمارے وہ تبدیلی والا کیوں اس علاقے سے آپ کا M&A بھی پی ٹی آئی کا ہے, آپ کا MPA بھی پی ٹی آئی کا ہے اور وزیر بھی ہے ماشاءاللہ. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, ابھی لوگ پہچان چکے ہیں کہ نعروں سے کسی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. عمران خان صاحب آپ تو ملک میں تبدیلی لا رہے ہیں اور اپنے گھر کے اندر تو تبدیلی لا ہی نہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گھر کا اگر یہ حشروں میں اس کی ذات ہی اس پر نہیں جانا چاہتا ہو, میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور کرنا چاہیے, ہم پختون لوگ ہیں. مگر یہ لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا, یہ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے گھر کو مینیج نہیں پا کر رہا ہے تو پورے پاکستان کو کیا مینیج پائے گا. یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ لوگ اس تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب بڑی تعلیم کی باتیں کرتے ہیں, بڑی پاکستانیت کی باتیں کرتے ہیں, مگر میرا آپ سے سوال ہے کیا آپ کے بچے کدھر پڑھ رہے ہیں؟ آپ بتاؤ وہ خود کدھر پڑھ رہے ہے اور اس کو کتنی اردو آتی ہے اور پاکستانی زبانیں آتے ہیں. تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ اگر اس طرح بات ہو تو لاؤ اپنے بچوں کو. دوسروں پر تنقید کرنے والوں, آپ دوسروں پر تو تنقید کرتے اور ہمارے قائد کے پیچھے لگے ہوئے کہ اس کے ساتھ تو اور ابھی کچھ رہا نہیں. سپریم کورٹ میں ایک وکیل بھاگ گیا, دوسرے نے کہا کہ میں اسٹف نہیں ہوں. وکیل بھی نہیں ہے, ابھی وکیل بھی نہیں مل رہا ہے اور ثبوت بھی نہیں مل رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے جذبے کو دیکھ کر وثوق سے کہتا ہوں کہ 2018 میں ایجنٹ بھی نہیں ملے گا پی ٹی آئی کو انشاءاللہ تعالی. خود تو آپ کہتے وہی سب کچھ کہ بیٹے وہی, خود تو آپ کہتے ثبوت ہے نہیں. کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی, آپ کے سارے وکلاء اس کی تقریر کو اٹھا کر رہے, اس پر بحث کر رہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں عمران خان صاحب اپنے تقریر نکالو. کیا آپ نے تقریر کی تھی کہ اگر کے پی کے میں
10,000 عوام بھی اکٹھا ہو کر اور گو عمران گو کا نعرہ لگایا تو میں اسی طرح جاؤں گا. تو ابھی دیکھ لو آپ لگاؤ نعرہ لگاتے ہو. تو اگر آپ ایک قول فعل میں تضاد نہیں ہونی چاہیے. اور ہم تو پٹھان لوگ سیدھا بات سمجھتے ہیں, اتنی کمپلیکیشن میں نہیں پڑھتے. یہ لوگ آپ کی قول فعل کو دیکھ رہے ہیں کہ تضاد سے بری ہوئی ہے. اگر آپ یہ بات کرتے تو آج دیکھو نا پھر آپ کے کیا جواز رہتا ہے. آپ کی کیا جواز رہتا ہے کہ ایک دن آپ کہتے کہ پارلیمنٹ بوگس ہے, جعلی ہے, اس میں نہیں جانا. اور جب اگر وہی ترکی کا صدر آ رہا ہے سی پیک کے لیے تو آپ نے سارا اسلام آباد بلاک کیا ہوا ہے اور 120 دن دھرنا لگایا ہوا ہے اور کہتے ہیں پارلیمنٹ جعلی ہے. اگر چائنا کا آ رہا ہے تو اس کا وہی آپ کہتے ہیں جعلی ہے. اگر کشمیر کا ایشو آتا ہے اور اس پر جوائنٹ سیشن بلایا جاتا ہے تو آپ کے پارلیمنٹیرین کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جعلی ہے. مگر جب تنخواہوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک دن تو نہیں کہے کہ پیسے جعلی ہے, تنخواہ پیسے. آپ کو پاکستان کے اور آپ کے پارلیمنٹیرین کو پاکستان کے کرنسی سے محبت ہے مگر پاکستان سے اور اس کے مسائل سے نہیں ہے. تو اس لیے لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اس لیے لوگ دیتے ہیں. ہم نہیں سوچ سکتے کہ آپ اتنے جلدی فیل ہو جائیں گے اور کے پی کے میں اس طرح عوام کا سمندر نکل آئے گا. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اس عوام نے فیصلہ کر دیا ہے, آپ کی چھٹی کر دیے. ابھی اس کا وزیر اعلیٰ آتا ہے کہتے ہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. یار 4 سال آپ نے کیا کیا کہ آخری سال میں اب کیا کریں گے؟ ابھی تو ٹائم ہی ختم ہوا. اور جو عمران خان صاحب نے تبدیلی دی کے پی کے عوام کو, وہ کس شکل میں دی؟ وہ تبدیلی پرویز خٹک اس نے دے دیا کہ یہ تبدیلی ہے, اس کو تبدیلی کہتے ہیں. پاکستان کو چینج پرویز خٹک دیا ہے. تو یہ لوگ نہیں مانتے کے پی کے عوام کہ ہمیں آپ کا یہ تبدیلی اور یہ چینج منظور نہیں ہے. ہم ترقی چاہتے کہ ہم جائیں اور ترقی کی صف میں شامل ہو جائے اور میاں نواز شریف صاحب کی ٹیم میں شامل ہو جائے اور پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہو جائے. یہ کے پی کے عوام چاہتے کہ ہم کیوں اتنے پیچھے. یا اگر وہ لاہور جاتے اس کو دیکھتے, راول پنڈی اسلام آباد جاتے اس کو دیکھتے. تو ابھی انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم بھی یہاں ترقی چاہتے اور انشاءاللہ یہ ترقی کا پایا چلتا رہے گا یہاں کے پی کے میں اور آپ کے مسائل حل ہوتے رہیں گے. اس طرح نواب صاحب نے بات کی وہ تو اپنی جگہ کہ انشاءاللہ ہمارا ایجنڈا الٹا آپ دیں گے, ممبر دیں گے, حکومت آپ بنائیں گے انشاءاللہ, پھر آپ دیکھیں گے کیا کرتے. مگر اس سے ہٹ کے وہ اپنی جگہ ہمارے ساتھ اب بھی جو اختیار ہے ہم سمجھتے ہیں آپ کی پوری اس کے پی کے عوام کے لیے, اس کے پسماندہ جتنے جگہ ان کے لیے. اور مجھے آپ بہتر جانتے, میرے ساتھ جب بھی اختیار آیا تو اس مردان میں بھی ہر جگہ استعمال کیا ہے. میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں کوئی کون کا اور کس پارٹی میں, مگر مجھ سے ہو سکتا تھا اور کوئی انسان ہی آیا اور مجھے کہہ دیا کہ میرا یہ کام ہے اور میرا قلم چلتا تھا تو میں نے چلا دیا ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. میں نے اس میں کوئی مہربانی نواز شریف صاحب کا نعرہ لگایا. میں کہتا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام ہو کے رہیں گے. آپ دگیز خبرہ تاسو کڑے بالکل منگ دلتا راغلیو اور انشاءاللہ تاسو تب گیس درکو تاسو روادہ رہا مخیبم جی کرنل سے وزیر اعظم
वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम जलसे से खिताब कर रहे थे। मैदान में जम्मे गफील था जिससे वो खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि खाली कुर्सियों से जलसा करने वाले, खिताब करने वाले इस जलसे को देखें। 2018 में भी नवाज शरीफ का ही नाम चलेगा। उन्होंने कहा कि KPK में भी लोग चाहते हैं कि पख्तूनों की ज़मीन पर तरक्की हो और नून लीग की पॉलिसीज़ हों। उन्होंने कहा कि आज मैं मैदान के लिए तोहफ़ा लाया हूँ और तरक्की लाया हूँ। इमरान खान को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में तब्दीली की बातें करने वाले अपने घर में कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की करेंसी से मोहब्बत है लोगों को, लेकिन पाकिस्तान से नहीं। अमीर मकाम मैदान में इस जलसे से खिताब कर रहे हैं जिसे एक जम्मे गफील है और उन्होंने इससे अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना भी बनाया। ये थी अब तक ताज़ा तरीन।